پاکستانی قوم کو، آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا. ساری میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا، کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے، تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا، آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں، میں دکان بنا رہا ہوں، میں پیسے لگا رہا ہوں، اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں، جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا، جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا، یہ اب سسٹم چلے گا، تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا. بلکہ وہ یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا، باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور اندر سے بھی آپ کے ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے. اب دبئی میں جا کے کبھی پوچھیں پاکستانی بزنس مین وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں، بزنس بھی چلا رہے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا، آپ کیوں دبئی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں، اور ملیشیا میں بھی یہی ہے. تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر، ہمیں یہاں رول آف لا نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو سرمایہ کاری ہے، ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی، جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی، 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں، 20 لاکھ بھی 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں. بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں، جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا. اور وہ کیوں میں صرف 3-4 موٹی، زیادہ میں نے اور چیزوں پہ بات کرنی ہے، تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا. 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا. آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے. صرف اب 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. یہاں صرف 1 ہفتے کے اندر 50 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے. میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر. آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. مہنگائی آ چکی ہے. ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے. وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ. یہ عام آدمی کھاتا ہے. اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے. اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جیسے جیسے روپیہ گرے گا، جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں، جس میں
جدھر بھی امپورٹ شامل ہیں وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے. تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں, آنے والے ہیں. تو یہ کیسے کون سی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معیشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تیل کا ہی کہتے ہیں نا اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں. تیل جب مہنگا ہوتا ہے, بجلی مہنگی, اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ, ہر چیز پہ, اور جب وہ ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے. تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں $110 سے $115 بیرل پہ گیا تھا. آج پہلے کوئی $75 پہ چلا گیا تھا نیچے گر کے, اب کوئی $85 کے اوپر تیل ہے بیرل. تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طوفان آ گیا مہنگائی کا, اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ پریشر. آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں. تو جو ریزروز, اگر آپ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے پہ پریشر پڑ رہا ہے, اور جب ریزروز گرتے ہیں اس سے بھی خوفناک چیز جو ہم سب کو, ہم سارے پاکستانیوں کو تشویش ہوگی سن کے کہ ہماری سیکیورٹی پہ اس کا افیکٹ جاتا ہے. ہندوستان کے ریزروز کچھ پتہ نہیں $550 ارب ہیں, $550 ارب ہیں. ہمارے $3 ارب سے بھی نیچے گر گئے. تو کہاں $550 ارب اور کہاں $3 سے نیچے گرنے کا. صرف آپ کو اگر کبھی آپ کو دل کے اوپر اگر تکلیف پہنچانی ہے تو ہندوستان کی چینلز دیکھیں آج کل وہ کس طرح پاکستان کا نام لے رہی ہیں کہ یہ صرف 9 مہینے کے اندر ملک کدھر سے کدھر پہنچ گئے. اب میں جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے امپورٹڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار, پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری کہ 200 سے میں نیچے ڈالر کروں گا. پھر IMF کو انہوں نے دھمکیاں دی, پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسیز ہے اس کو دھمکیاں دی, اور آج اپنے گھٹنے ٹیک لیے ہیں. اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرتا تو سب کچھ اللہ ہے, اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ چیزیں کرو. اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آ گئے ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آ کے مدد کریں پاکستان کی. اس کا مطلب کوئی روڈ میپ, کوئی سلوشن نہیں ہے, کوئی آگے راستہ نہیں ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے. اور میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ سارے لوگ مسلط کیے گئے یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے. ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. اسحاق ڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپرٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے. ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف, اس کی ذرا رہن سہن لنڈن میں دیکھیں کتنا ہے. آصف زرداری کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے. جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں, جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے, ان سب کو پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز کتنی باہر پڑی ہیں, کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پہ پاکستان, یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دے اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. کون ان کو پیسہ دے گا؟ تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو پہلے تو اکنامکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جائے جو میں نے شروع کی تھی بات, انصاف اور رول آف لا کی. جو آج ہمارے بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس, جس طرح ان کو مسترد کیا گیا, جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا, مجھے جیل میں ڈالا گیا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا. میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. ڈاکٹر شہباز گل, ایک یونیورسٹی پروفیسر, باہر امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھانے والا, اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان, اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا, الٹا لٹکایا گیا. یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا؟ کوئی ہمیں بتائے جرم کیا کیا تھا اس نے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ ہمارے انصاف کے نظام نے اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی. اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دیے گئے. کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہے ہیں. تو کوئی یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ کون سے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اس سے ہوا؟ ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شہباز گل. ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا, ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہے. کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس سے کوئی نظر نہیں آ رہا, بلکہ ابھی بھی کیسز بھگت رہا ہے وہ. اور ایک آدمی جو ملک کی مدد کرنے آیا تھا, اپنی سے بڑا آئیڈیلزم لے کے آیا تھا, وہ پیسے خرچ کر رہے وکیلوں کے اوپر, اپنے کیسز کے اوپر. میں اس کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غدار ہوں, کوئی دہشت گرد ہوں, تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہوں, لیکن ایک پولیٹیکل آدمی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا. پھر جو اے آر وائی کا جو اس وقت جو ٹی وی چینل کا اس بیچارے کا جو نیوز ایڈیٹر ہے, اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا, اس کو رات کے 3 بجے اٹھا کے لے گئے. مجھے ایک نہیں سمجھ آتی کہ رات کے 3 بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں؟ کیوں یہ کیا ایک مہذب معاشرے میں وارنٹ نکلتی ہے, آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو. لیکن صبح کے 3 بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں, وہاں جا کے ان کی عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جو اے آر وائی کے جو نیوز ایڈیٹر, ان کے بچوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا. 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, 25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھسے, 3 بجے تک رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے, وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے. ایک جو میجر صاحب تھے, ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی. کسی کو کیا پتا کہ ڈاکو آ گیا, کون آ گیا رات کو, تو وہ بیچارہ سپاہی بیچارہ ایسے مارا گیا بیچ میں. ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا, اور اس کو اٹھا کے لے گئے, اور اس کو پھر اس کے اوپر تشدد کیا. اس کے بیٹا, اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے. اس کے بیٹے کو لے گئے, اور اس جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا, کتنے مہینے رکھ کے, کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور اس کے بعد اعظم سواتی سینیٹر, باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرول پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی, پیسہ بنایا, اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے, پاکستان بھی آ گئے, سینیٹر بن گئے. ایک ٹویٹ کے اوپر, اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے NRO2 دیا, ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا, بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے 3 بجے گھس کے اس کو پہلے مارا, پھر حوالے کیا گیا نامعلوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے, اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا. پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی, بیوی اور بیٹی کو. یعنی یہ کون سی بنانا ریپبلک میں کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ پھر آگے آ جائیں, فواد چودھری پھر صبح کے 3-4 بجے پہنچ گئے گھر, ادھر سے پھر اٹھایا, ہتکڑیاں لگائیں, اوپر کپڑا, یعنی یہ کوئی دہشت گرد تھا کیا تھا؟ اس کو پھر پھرایا چاروں طرف, اور جو اس سے کیا, چھوٹی بیٹیاں وہ ٹراماٹائزڈ, بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک. پھر شندانہ گلزار, کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشت گرد بنا دیا؟ یہ جمہوریت ہے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں. یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشت گرد بنا دیا, اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گردی کا؟ پھر شیخ رشید کو پہلے, اور فواد چودھری کو ہائی کورٹ 4 دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ. آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی, کہیں اور سے آرڈر مل رہے تھے, کوئی فکر نہیں کی انہوں نے. اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے عدالت, اسلام آباد ہائی کورٹ, اور کیسز ڈال کے اس کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں, اور اس کو رکھا ہوا ہے. ایک
کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں, عمر ان کی 75 سال ہے, رات کو ہتھکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے, ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے. یعنی یہ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں, کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں, عمران ریاض کو اٹھایا. ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے, ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے. ہر اس آدمی کے اوپر, جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے, ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے جو سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں, جو اس سے کیا گیا, ملک سے باہر پر قتل کیا گیا, اس کو شہید کیا گیا. ایاز ضمیر, سمیع ابراہیم, غلام حسین, جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے, تنقید کرتے تھے, ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا, دھمکایا, اٹھایا گیا. سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے, انہوں نے مجھے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے, انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا ہے, جو ویسے سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے, ان کو راتوں کو اٹھایا, ان کو بھی لے کے گئے, کہیں کو ننگا کیا, وہی ایک سٹینڈرڈ چیز تھی. خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں. کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کے ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا, گاڑیاں توڑی وہاں. فروخ حبیب, اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا. میرے اوپر اب میں اپنے 60 ایف آئی آر ہے میرے اوپر. اور جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہوں, اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا, اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنی تھی, جو چیزیں نکال رہی تھی, جس میں واضح ہو گیا کہ اور وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے 3 نام جو نامزد کیے تھے کہ جو ایف آئی آر میں, وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہیں. نہ وہ, پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پی او گجرات, نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا, اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا. نہ سی ٹی ڈی کے اندر وہ جو ایس پی تھا, نہ وہ تیار تھا اپنا فون, جس میں اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی, وہ جو شوٹر تھا نوید یا ندیم, نہ انہوں نے دیا, نہ انہوں نے کوآپریٹ کیا. لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت نے, جے آئی ٹی نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی, اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے, ایک نہیں تھا, تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس. لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی, تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے. کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا, انہوں نے یہ کروایا سب کچھ, اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی, اس کو بند کر دیا, اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہیں, یہ ہے. اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے, یا انصاف ختم کر دیا ہے, یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان. اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے, وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں, جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی, یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے, ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو, تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے, وہ لڑنے سے بھاگا آئے, جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے, تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا. یہ صرف گیم پلان ہے. لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری
کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں. تو ہم نے جب فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں، پختونخوا اور پنجاب کو، تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم، آئین کہتا ہے کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. یہ پاکستان کا آئین ہے. میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا، اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے، کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے، پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے، ڈرایا دھمکایا، یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز، اور انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن اللہ، ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا، وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں 186 ووٹ مل کے، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ، جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ، ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں، دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹس ہوں گی انلیگل ہو جائیں گی، وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی. اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، یہ خوف زدہ الیکشن سے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے، اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربے استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے، FIRs کاٹتے جائیں گے. عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے، اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے، جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے. لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ اگر یہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں، پاکستان کے رول آف لا نہیں، یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں، کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر. تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے، جو 16 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، بائی الیکشنز پنجاب میں، اس کے باوجود ہار گئے. پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پہ لڑی، پھر ہار گئی، وہ جو اگلا اکتوبر میں الیکشن ہوا تھا. تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. روڈ میپ ہے کوئی نہیں، کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے، صرف اور صرف اس ڈر سے کہ الیکشن نہ ہار جائیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک برباد ہو جائے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے. لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ان کو فکر کرنی چاہیے، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ساورنٹی جا رہی ہے، آزادی ہماری جائے گی، اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے ہیں. تو میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشت گردی ہوئی، دہشت گردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. میں یہ شہباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شہباز شریف کو کوئی یا تو یاداشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آ کے ان کو چیزیں نہیں یاد. تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 700 پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے. پولیس ڈیمورلائز تھی،
पुलिस के हालात बुरे थे उस वक्त, क्योंकि पुलिस अपने आप को डिफेंड कर रही थी, लोगों को कैसे डिफेंड करती। और सबसे ज्यादा जो कुर्बानी दी वो पख्तूनख्वा और उस अब जो कबायली इलाका उसका हिस्सा बन गया, कबायली इलाके के लोगों में सबसे ज्यादा कुर्बानी, और उसके बाद पख्तूनख्वा के लोगों ने सबसे ज्यादा वॉर ऑन टेरर में कुर्बानी दी थी। इसलिए कल वो इतनी तादाद में निकले हैं अमन मार्च में, क्योंकि उनको खौफ है कि फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर जिस वक्त ऑपरेशन होगा तो उसमें बेकसूर शहरी मारे जाते हैं जिस तरह पहले वो मारे गए थे। तो इसलिए उनको खौफ आ रहा है कि किसी तरह ये अमन हो वहां, ये फिर से ऑपरेशन ना शुरू हो जाएं। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने कहा ना कि हमने कोई तवज्जो नहीं दी, तो मैं जरा सिर्फ आपको फिगर्स बताना चाहता हूं। 9 साल, और मुझे इस चीज का फख्र है कि हम जब 2013 के ऊपर आए तो सिर्फ आप ग्राफ देख लें दहशतगर्दी का, उससे पहले देख लें और उसके बाद सारा दहशतगर्दी नीचे आई, और वो नीचे आई मैं बताऊंगा क्यों आई। और हम जब फेडरल गवर्नमेंट में थे तो क्यों नहीं इस तरह की दहशतगर्दी थी। तब हम जिम्मेदारी तब लेते हैं जब हम गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। जब गवर्नमेंट से 9 महीने निकल चुके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, नाअहली आपकी है। पख्तूनख्वा ने 9 सालों में 2013 के बाद 600 अरब रुपया खर्च किया सिक्योरिटी के ऊपर। उससे पहले ट्रेनिंग का एक पुलिस का स्कूल था, 4 स्कूल बनाए हमारे होते हुए, 4 नए स्कूल बनाए गए पुलिस के हमारे दौर में 9 सालों में। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एलीट ट्रेनिंग स्कूल बनाया नौशहरा में, कि एलीट पुलिस उसकी ट्रेनिंग की जाए। स्पेशल कॉम्बैट फोर्स बनाई गई जिसका सिर्फ मकसद था कि दहशतगर्दी के लिए उनको ट्रेन किया जाए। इसकी वजह से दहशतगर्दी नीचे आई। फिर शहबाज शरीफ ने कोई कहा कि जी फोरेंसिक डीएनए की लेबोरेटरी नहीं बनी। 2017 में खैबर मेडिकल कॉलेज में डीएनए की लेबोरेटरी बनाई गई। तो मैं ये जो झूठ बोले गए वो खत्म करना चाहता हूं। फिर उसने कहा कि फाटा का जो बजट है उसमें सारे सूबे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जब फाटा का मर्जर हुआ तो सब ने फैसला किया कि हां हम पैसे देंगे, ताकि फाटा जब हिस्सा बना पख्तूनख्वा का तो उसको आराम से अब्जॉर्ब करने के लिए यह फैसला हुआ था। मैं आपको सिर्फ 2 सूबों ने पैसे दिए थे। वो जो कमिटमेंट की थी कि 4 सूबे अपने एनएफसी अवार्ड से पैसे देंगे, सिर्फ 2 सूबों ने दिए। पख्तूनख्वा ने खुद दिए और दूसरा पंजाब ने दिया। बाकी 2 सूबों से पैसा नहीं आया वहां। और जब हमारे दौर में हमने 55 अरब रुपया हर साल हमने एलोकेट किया था फाटा के लिए, ताकि वहां डेवलपमेंट हो और वो मर्ज कर जाए आराम से। जब से पीडीएम आई है 55 अरब से सिर्फ 5 अरब रुपया दिया गया है पख्तूनख्वा की हुकूमत में। तो मैं ये सिर्फ करेक्ट करना चाहता था कि ये जरा झूठ बोले गए थे। आखिर में जी देखें, मैं ये आखिर में बात करना चाहता हूं कि प्लान तो इनका बहुत वाज़ेह है। ये जो करप्ट इंपोर्टेड हुकूमत हमारे पर मुसल्लत की गई है और इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं, इनके प्लान तो ये है कि कमज़ोर करके तहरीक इंसाफ को डरा धमका के लोगों को केसेस करवा के, और फिर बिल्कुल जब ये कमज़ोर हो जाए, और फिर इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई है, वो हर किस्म की मदद कर रही है इनकी इलेक्शन की, और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट से ऐसी ले आए। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस मुल्क की तारीख में केयर टेकर गवर्नमेंट का ऐसा मजाक नहीं उड़ा जो ये अब उड़ा है। ये ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई है कि हमारे जो सबसे हमारे खिलाफ पुलिस वाले थे और ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। वो लोग जो सारे हमारे एंटी थे, यानी इतनी भी शर्म नहीं आई कि 2-3 ही कोई होते जो कि न्यूट्रल होते। मैं प्रो भी नहीं कह रहा, न्यूट्रल होते। सारे एंटी लोगों को बिठा के 2 गवर्नमेंट्स में ले आए। इलेक्शन कमीशन भी इनकी, केयरटेकर गवर्नमेंट्स भी इनकी, पीछे से जो मदद भी इनकी आ रही है, और उसके बाद केसेस करवा के और जेलों में डाल डूल के तो फिर ये इलेक्शन का प्लान बना हुआ है। हमने जब 25 मई को जब हमारे पर तशद्दुद हुआ, तो अगर उस वक्त हम फैसला कर देता, मैं फैसला कर देता, जो हमने प्लान बनाया था धरना देने का, मुझे पता था कि अगले दिन खून खराबा होना है, क्योंकि इन्होंने इतना जुल्म किया था लोगों के ऊपर कि वहां गुस्सा था। हम सारे हमारे वर्कर्स में सब में गुस्सा था, और मुझे पूरा यकीन था कि अगले दिन
क्लैश होना है और खून खराबा होना और इंतशार फैलना है। मैंने वो कॉल ऑफ कर दी। जो लॉन्ग मार्च थी 25 की सुबह को कॉल ऑफ कर दी, 26 की सुबह को। फिर 26 नवंबर को जब लाखों लोग इस पिंडी पे पहुंचे और हमने फैसला किया हुआ था कि हम उधर से फिर इस्लामाबाद जाएंगे, फिर जब मैंने देखा कि जितनी तादाद लोगों की थी, अगर वो इस्लामाबाद चलते तो वहां फिर क्लैशेस होने थे, इंतशार होना था, और फिर हमें खौफ था कि क्लैशेस होने थे और उसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैला। वो फिर कॉल ऑफ कर दी और फैसला किया अपनी गवर्नमेंट्स गिराने का। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। जो ये कर रहे हैं मुल्क गिर, हम स्ट्राइक्स, पहिया जाम, डेमोन्स्ट्रेशन, ये रास्ता है। ये भी वैसे जमहूरियत का रास्ता है, लेकिन मायशत का इतना बुरा हाल है कि अगर हम इस रास्ते पर निकल गए तो मजीद और नीचे जाएगा। इसलिए मैं आज अपने सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। सारी मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे, तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकलें, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का, कि अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाजत दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। तो सारी पार्टी को और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है, और मुझे पता है कि कौम कितनी तैयार है निकलने के लिए, तो इनका भी शौक पूरा हो जाएगा कि देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर है। इसलिए मैं आज सारों को तैयार कर रहा हूं और मेरे आपने सिग्नल की इंतजार करनी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।